اب وہ زمانہ جو ہے وہ رنگ بدل چکا ہے، اس لیے مجھ جیسا ون وے قسم کے مولوی ہوں آپ، جامد قسم کے آپ مولوی ہیں، آپ بڑی خدمت نہیں کر سکتے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ عالمی سطح پہ اگر آپ دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو 4 زبانیں جاننی چاہیے۔ مطالعہ تو خیر ہے ہی ہر چیز، علم کے اندر کمال ہونا چاہیے۔ علمی دنیا میں، علمی ماحول کے اندر ہر مشکل کا حل جو ہے صرف جو ہے کثرت مطالعہ ہے۔ ناممکن ہے کہ آپ کا کوئی اشکال جو ہے کثرت مطالعہ کے نتیجے میں جو ہے وہ دور نہ ہو۔ الحمدللہ کما یلیق بجلال وجہہ وعظیم سلطانہ، والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وصحابتہ الغر المیامین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ عزیزان ندوہ، مہمانان رسول، اور وہ علماء کرام جو ابھی تازہ عالمیت کی سندیں حاصل کی ہوں گی اور وہ علماء کے زمرے میں آ چکے ہیں، یہ آپ ایک ایسی درسگاہ میں ہیں اس وقت جو نہ صرف بر صغیر کے اندر بلکہ عالم اسلام میں اور عالم اسلام سے باہر بھی اپنی کچھ امتیازی خصوصیات کی وجہ سے یہ درسگاہ اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ یہ ادارے جہاں بھی ہیں، مسلمانوں کے جس معاشرے میں اس طرح کے ادارے پائے جاتے ہیں، ان سے واقفیت حاصل کرنا، ان کی مزاج اور ان کی عقلیت کو، مینٹیلیٹی کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ سمجھنا وسیلے کے درجے میں ہے۔ علوم عالیہ کے لیے آپ علوم عالیہ حاصل کرتے ہیں اور وہ عجوب کے درجے میں ہیں، اسی طرح سے جس ادارے کا آپ نے انتخاب کیا ہے اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ یوں تو سرسری انداز میں دیکھا جائے تو دین کی خدمت یہ کافی اور شافی جواب ہے، لیکن چونکہ منہج انسان اپنے طور پہ اپناتا ہے، طریقہ کار کسی کام کے لیے اس کی خود ساختہ ہوتی ہے، وہ اپنے تجربات کی روشنی میں اپناتا ہے، اس لیے منہج کا، مزاج کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ہم اس علمی درسگاہ میں اس وقت موجود ہیں اور اس کی مبارک جگہ مسجد میں ہیں، جہاں پہ اللہ کی رحمتیں اور نورانیت برستی رہتی ہے، تو وہاں ہم جو گفتگو کریں گے وہ علم ہی سے متعلق ہوگی، جس مقصد کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اور یہ کوئی معمولی مقصد نہیں۔
زندگی کا سب سے اعلیٰ مقصد کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت میں تو سورہ حدید کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر امت مسلمہ کا نصب العین، زندگی میں اس کا مشن کیا ہونا چاہیے، اس کو بہت مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بینات دے کر بھیجا اور میزان دی ان کو اور کتاب عطا کی ان کو۔ کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ انصاف کو قائم کریں، انصاف کے علمبردار ہوں۔ انسان قائم اس وقت کرے گا جب اس پر عمل پیرا ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں تو وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ روحانیت سے ہے۔ بینات، اس میں دلائل بھی ہیں، وہ دلائل جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اتارے ہیں، وہ دلائل بھی ہے جو اس کھلی کتاب کے اندر یعنی کائنات کے اندر آپ کو غور فکر کے نتیجے میں جو دلائل نظر آتے ہیں، اس میں تفصیلات بھی ہیں اور وضاحتیں بھی ہیں، اور اس میں انبیاء علیہم السلام کی بعثت سے پہلے کی زندگی کو بھی بطور معجزہ کے اور بینہ کے پیش کیا گیا ہے۔ انبیاء کے مخاطبین کے سامنے ان کی سابقہ زندگی کو، ابھی نبوت نہیں ملی، نبوت کے بعد کی زندگی کا تو کیا پوچھنا ہے، لیکن ابھی نبوت ملی نہیں، اور ان کی سابقہ زندگی کو بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے۔ کتاب جو احکام اور شرائع کا مجموعہ ہے، اور میزان وہ کسوٹی ہے، میزان وہ پیمانہ ہے، میزان خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کی وہ اندرونی روحانی قوت اور صلاحیت ہے، جس کو آپ فراست ایمانی سے یا نور سے یا بصیرت سے یا تفقع سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں کا تعلق جو ہے ہماری روحانی زندگی سے ہے۔ پورا قرآن کریم اور ادیان اور جو کتب سماویہ دوسرے قوموں پر نازل ہوتی رہی ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے روحانی ہی زندگی سے ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے تو تمدنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں، ضمناً اگرچہ یہ باتیں ان کی دعوت کے اندر آئی ہیں، مگر یہ مقصود بھی ذات نہیں رہی ہے۔ اصل جو انبیاء علیہ السلام کے آنے کا مقصد ہر زمانے میں رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی آخرت والی زندگی سنور جائے۔ تو یہ 3 چیزیں جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہیں، ان کا تعلق آپ کی روحانی اخلاقی زندگی سے ہے، اور جس کا لب لباب یہ ہے کہ اپنی زندگی کی سرگرمیوں میں ہم اللہ کی رضا کو پا سکیں۔ ایک دوسری بات یہ فرمائی گئی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، لوہا سے مراد مادی طاقت، لوہا سے مراد اسلحے ہیں، جیسا کہ سورہ انفال کے اندر فرمایا گیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ۔ قوہ یہاں پہ نکرہ استعمال کیا گیا ہے، اگرچہ اس کی تفسیر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، الا ان القوۃ الرمی الا ان القوۃ الرمی، تیر اندازی سے اس کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے تھے، جزیرۃ العرب کے اندر
لڑائیوں کے اندر جو دور مار اسلحہ استعمال ہوتا تھا وہ تیر ہی تھا۔ فاصلے پہ ہے تو آپ تیر چلا کے نشانہ لیں گے، ذرا کم فاصلے پر ہے تو آپ جو ہے بھالا پھینک کر جو ہے وار کریں گے، اور کم فاصلے پہ ہے تو وہاں پہ تلوار استعمال کریں گے۔ ایک دم آپ کے قریب آ گیا ہے، آپ تلوار سے بھی پینترے بدل سکنے کے قابل نہیں ہوں گے تو آپ بھالا استعمال کریں گے، وہ چاقو استعمال کریں گے، چھرا استعمال کریں گے۔ تو اس وقت جزیرۃ العرب کے اندر دور مار ہتھیار کے طور پہ جو چیز استعمال ہوتی تھی وہ جو ہے تیر ہوتے تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی جنگ چل رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام جرف کے مقام پر بھیجا منجنیق کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی انتظار نہیں فرمایا کہ جنگ ختم ہو جائے اس کے بعد اطمینان سے بھیجا جائے، عین جنگ کے دوران آپ نے بھیجا۔ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ضرورت کا کتنا گہرا شعور اور احساس تھا۔ تو حدیث سے مراد یہاں پہ مادی طاقت ہوگی، روحانی طاقت اور مادی طاقت دونوں کے امتزاج سے جو طاقت امت مسلمہ حاصل کر پائے گی وہ ظاہری دنیا کے اندر کامیابی کا ذریعہ ہوگی۔ اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ تنہا آپ نے روحانی طاقت حاصل کر لی اور 1% بھی آپ نے مادی طاقت کی طرف، ہتھیاروں کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف، فن جنگ کی طرف آپ نے توجہ نہیں فرمائی تو آپ کی کامیابی مشکوک ہے۔ دونوں طاقتیں مل کر اگر 100% ہو جائیں تو آپ کی کامیابی یقینی۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے زیبا نہیں ہے، اور بشر سے مراد اس آیت کریمہ میں انبیاء علیہ السلام، انہیں پر وحی آتی، جن کو کتاب دی اللہ نے، جن کو حکم دیا، جن کو نبوت دی، ان کے لیے زیبا نہیں کہ وہ کہیں لوگوں سے ان عباد لی کہ میری عبادت کرو۔ ہر نبی اپنے دور میں عبدیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اعلیٰ مقام پر وہ فائز ہوتا ہے، اس لیے کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہے کہ صاحب میری عبادت کرو، ولیکن کونوا ربانیین، لیکن نبی یہ دعوت دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ربانی بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، خدا والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ والے بن جاؤ، رب شناس بن جاؤ، اس لیے کہ جو تم سکھاتے ہو لوگوں کو، جو پڑھاتے ہو، اس کا تقاضا ہے یہ۔ اس تقاضے کی بنیاد یہ ہے کہ تم لوگوں کو سکھاتے پڑھاتے ہو، تم خود پڑھتے ہو، تو ربانی بننا ضروری۔ میرے بھائی، قرآن کریم میں علم کی اہمیت پر اس قدر زور کیوں دیا گیا ہے؟ 854 مرتبہ علم کا لفظ اپنے مختلف اشتقاقات کے ساتھ 854 مرتبہ قرآن کریم میں وارد ہوا، اور اس کا مختصر جواب یہی ہوگا کہ علم کے بغیر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو اس کے بعد اللہ کی کما حقہ اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا عرفان، اللہ کی معرفت حاصل کرنا اول درجے میں ہے۔
اور اس کی اطاعت کرنا ثانوی درجے میں ہے، نمبر 2 میں اس کا نمبر آتا ہے۔ تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ علم کے 3 درجات بتائے گئے ہیں۔ ایک تو علم الیقین ہے، دھواں دیکھ کے آپ کہیں کہ یہاں پہ فلاں جگہ آگ ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، اس لیے کہ آگ کے درمیان دھواں کے درمیان تلازم ہے، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ عین الیقین، دھوئیں کے بعد جو ہے آپ آگ کے شعلے کو دیکھ لیں۔ حق الیقین، آگ کے شعلے کے بعد آپ اس آگ کو برت لیں، یا تو چھو لیں یا آگ میں داخل ہو جائیں، یہ حق الیقین حاصل ہوتا ہے۔ علم کی مذہب کے نمائندوں نے، مذہب والوں نے علم کی 2 تقسیمیں کی ہیں، علم الادیان اور علم الابدان۔ مذاہب کا علم جو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ناقابل تغیر و تبدل ہے، اور بدن کی جمع ابدان ہے علم الابدان۔ فزیکل باڈی جو ہے اس کے سلسلے میں جو بھی میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے اس کا تعلق اس سے۔ بعض اہل مذاہب جو ہیں وہ اعلیٰ اور اوسط اور ادنا کی تقسیمیں کرتے ہیں۔ اعلیٰ تو یہ ہے کہ علم الادیان، یہ اعلیٰ درجے کا علم ہے، اور اوسط درجے کا علم ہے علم الابدان، بھائی طب ہے، میڈیکل سائنس ہے، اور ادنا درجے کا صنعت اور حرفت، اور اپنے کسب اور محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں جو ہے کوئی خصوصی امتیاز، بدنی امتیاز پیدا کرنا۔ ہر زمانے میں یہی رہا ہے کہ آپ کسب کے نتیجے میں بدنی امتیاز پیدا کرتے ہیں، عقلی امتیاز پیدا کرتے ہیں، علمی امتیاز پیدا کرتے ہیں۔ تو ہر زمانے میں قابل قدر چیز یہ رہی ہے۔ اب ہم ایسے دور میں آ گئے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ملکہ حسن کا انتخاب ہوتا ہے۔ کسب کے ذریعے سے تو حسن حاصل نہیں کیا جا سکتا نا۔ غنا یہ فطری اور وہبی چیز ہے، اچھی آواز، ترنم ریزی کرنا، یہ تو وہبی چیز ہے، خدا کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ شاعر بننا، خطیب بننا، یہ فطری چیزیں ہیں۔ کسب اور محنت کے نتیجے میں اس میں جلا پیدا ہوتی ہے، لیکن جو فطری چیزیں ہیں حسن آپ پیدا نہیں کر سکتے۔ لیکن دنیا ہے، یہ شیطانی تہذیب ہے، یہ آوارگی ہے، عریانیت کی دعوت ہے، کہ ملکہ حسن کا انتخاب کیا جاتا ہے دور حاضر۔ اس نے کیا کمال کیا، اس اللہ نے اس کو حسن دیا، اس میں اس کی خاص امتیاز کی کیا بات ہے، اس میں اس نے کیا جلا پیدا کیا۔ علم کا منبع اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اصل معلم جو ہے اس کائنات کا اللہ ہے۔ اسی نے انسان کو علم سے نوازا ہے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَيُعَلِّمُكَ بِتَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، زرہ سازی کا، زرہ بنانے کا ہنر ہم نے آپ کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کیا وَيُعَلِّمُكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ،
یا انا اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا۔ علم اس وقت دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم کی گرم بازاری ہے۔ دنیا میں کبھی بھی علم کا اتنا رواج نہیں رہا ہوگا جتنا اس دور میں ہے۔ علم ایک پروفیشن، ایک پیشہ بن گیا ہے۔ علم جو ہے خورد و نوش کی طرح سے، جیسے ضروریات کا سامان خریدنے کے لیے ہم بازار جاتے ہیں، وہاں سے خرید کے لاتے ہیں، اس طرح سے علم جو ہے بکاؤ مال بن گیا ہے۔ جتنے زیادہ پیسے آپ خرچ کریں گے اتنی ہی زیادہ قیمتی جو ہے وہ کاغذ کا سرٹیفکیٹ آپ کو حاصل ہوگا۔ سرٹیفکیٹ بک رہے ہیں۔ علم کی ہماہمی ہے پوری کائنات کے اندر۔ تو علم کوئی بڑی چیز نہیں ہے، علم ہر زمانے میں رہا ہے۔ علم کوئی بڑی چیز نہیں، جو چیز ہے وہ ہے علم کا جو جوہر کہلاتا ہے، جس کو تصور علم کہتے ہیں، یہ چیز اہمیت رکھتی ہے۔ علم کا تصور کیا ہے؟ آج ہم اپنی تاریخ کے اس منزل پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پہ ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہیں جو معاشرہ ہم مسلمانوں کا بنایا ہوا نہیں۔ یہ یورپ کے فلسفے کی بنیاد پر اور اس کی قدیم مشرکانہ تہذیب یعنی رومن تہذیب اور ایرانی اور یونانی تہذیب کے کھنڈرات پر اس نئی تہذیب کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس کو یورپین تہذیب کہتے ہیں، آپ مغربی تہذیب کہتے ہیں۔ اس تہذیب کا بڑا لمبا قصہ ہے۔ 16ویں صدی سے پہلے چرچ کے پادریوں کے درمیان اور اہل علم کے درمیان، سائنسدانوں کے درمیان اختلافات بڑھتے 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 اس سطح پر جا کر پہنچ گئے کہ جب کسی سائنسدان نے کوئی نظریہ، کوئی تھیوری پیش کی اور وہ چیز ان کے پوپ اور پادریوں کے یہاں ان کی مذہبی کتابوں کے خلاف وہ پائی گئی، دیکھی گئی، تو انہوں نے ان سائنسدانوں کے ساتھ جو حشر کیا وہ انسان درندوں کے ساتھ نہیں کرتا ہے۔ جو درندے ہمیں نقصان پہنچاتے اس کے ساتھ بھی انسان ایسا نہیں کرتا۔ ان کے جسموں پر تارکول لپیٹ کر ان کو زندہ جلایا گیا۔ آج ہم اسلامی تاریخ کے جن سائنس کے میدان کے شہسواروں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اس وقت کے لوگوں نے کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا، ورنہ شاید اتنے قلیل تعداد میں جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ اسلامی تاریخ میں سائنسدانوں کی اتنی ہی تھوڑی فہرست نہ ہوتی جو دیکھنے میں آتی ہے، اگرچہ ان لوگوں نے بڑا کام کیا۔ دیکھیے، جس علم کی بات ابھی تک میں آپ سے کر رہا ہوں وہ علم دنیا میں کسی کے باپ کا سرمایہ نہیں ہے، یہ انسانی سرمایہ ہے، یہ دولت مشترکہ ہے، یہ کامن ویلتھ ہے۔ مسلمانوں نے بھی سائنس کو، جس کو آپ سائنس کہتے ہیں، اس کو مسلمانوں نے پیدا نہیں کیا تھا۔ یونان کی کتابوں کے ترجمے ہوئے، بے پناہ علم کی پیاس نے جو ہے ان کتابوں کے ترجمے کروائے گئے عباسی دور کے اندر، اور مسلمانوں کے اندر وہ عرب تھے جو اول مخاطب تھے اسلام۔ صدیاں انہوں نے ایسی گزاری کہ وہ امی تھے، امی ملک کے اندر، امی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی امی کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی ایسی پیاس پیدا کر دی اس قوم کے اندر
میں نے کہا کہ پہلے زمانے میں بھی لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، پہلے زمانے میں بھی علم تھا، بڑی بڑی تمدنیں اس دنیا میں رہ چکی ہیں۔ اسکندریہ کی تہذیب تھی، ہندوستان قدیم زمانے سے اس کی تہذیب میں اس کا بھی شہرہ رہا ہے۔ چائنا کی تہذیب تھی کنفیوشیس کی، اور یونانی تہذیب اور روما کی تہذیب تھی، یہ سب تہذیبیں رہ چکی۔ تو مسلمانوں کے اندر جو صدیوں سے، عرب خاص طور سے صدیوں سے جو امیت کی زندگی گزارتے چلے آ رہے تھے، جب علم کی دنیا کی طرف وہ لپکے تو انہیں یہ تک خیال نہیں رہا کہ کیا چیز ہمیں غیروں سے لینا چاہیے اور کیا چیز ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ علم کے شوق نے ہر چیز لے ڈالی، انہوں نے ہر چیز کے ترجمے کروائے انہوں نے عربی زبان کے اندر۔ عباسی دور میں بیت الحکمہ وہ معمولی اکیڈمی نہیں تھی، ہارون رشید کے زمانے میں اور مامون کے زمانے میں۔ یہ بادشاہ جو ہے دوسرے بادشاہوں سے، یہ خلفاء جو ہیں دوسرے بادشاہوں سے صلح کرتے تھے، تو مسلمانوں کی شرط یہ ہوتی تھی کہ صلح اس شرط پر تمہارے درمیان ہوگی کہ تم اپنے یہاں شاہی خزانے میں جو کتابیں ہیں وہ کتابیں ہمارے حوالے کرو۔ رومن تہذیب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں علم غلم چیزیں بھی آ گئیں اسلامی معاشرے کے اندر، اس کے ترجمے ہوئے، اسے مسلمانوں نے پڑھا، ان کے عقیدے بھی خراب ہوئے۔ تو علم کی بات نہیں، اب علم کے بعد میں تصور علم کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ علم کا تصور، تو وہ جو کشمکش پیدا ہوئی تھی یورپ کے چرچ کے درمیان اور سائنسدانوں کے درمیان، اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کشمکش کے اندر، اس مقابلہ آرائی کے اندر چرچ کو شکست حاصل ہوئی، اور دنیا کے اندر الحاد اور زندیقیت کا اور خدا کے خلاف بغاوت کا رجحان بڑھا۔ اور جب ان کا غلبہ ہو گیا، اور پھر اس دور میں بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئیں۔ ڈاروینی نظریہ سامنے آیا اکبر کی زبان میں، جہاں تھے حضرت آدم وہاں بندر اچھلتے ہیں۔ قدیم زمانے سے انسان کا رشتہ حضرت آدم سے ملایا جاتا رہا۔ یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور یہاں کے جو مذہبی رجحان ہے اس میں بھی اس قسم کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو علم کے تصور میں الحاد داخل ہوا، زندیقیت داخل ہوئی، اور مذہب کو یہ سمجھا گیا کہ یہ پرائیویٹ لائف کا معاملہ ہے، وہ چرچ جانا چاہتا ہے تو جائے، لیکن کسی باپ کو بھی اپنے بالغ لڑکے کو زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ اس کو مذہب کو ماننے پر مجبور کرے۔ وہ آزاد ہے، انسان آزاد ہے۔ اور نعوذ باللہ انہوں نے یہ پالیسی بنائی، اس دنیا میں جو ہے جو کچھ بھلا برا ہونا ہے وہ اس کا اختیار ہم رکھتے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ کو اس میں کوئی دخل نہیں، اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ دنیا میں واحد کرنسی امریکہ کی ہے جس میں یہ لکھا رہتا ہے وی ٹرسٹ آن گاڈ، ہم خدا پر اعتماد کرتے ہیں، خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، کہیں خدا نہیں ہے وہاں۔ افراد ہوں گے جو چرچ جاتے ہوں گے، سماج مذہبی رنگ میں رنگا ہوا نہیں۔ تو تصور علم جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اسلام کا تصور علم کیا ہے؟ اسلام کا تصور علم یہ ہے کہ علم کا منبع اور سرچشمہ خدا کی ذات ہے۔ علم خود، لفظ علم خود جو ہے وہ اللہ کے صفت علیم سے اور علام سے نکلا ہوا لفظ ہے۔
جیسے خدا کی ذات کسی جہت میں نہیں ہے، خدا کا کوئی مجسمہ نہیں، اس کی کوئی تصویر نہیں ہے، وہ دیکھا نہیں جا سکتا، وہ محسوس ضرور کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جا سکتا، اس کی کوئی جہت نہیں ہے، وہ کسی حیز میں نہیں۔ اسی طرح سے شان علم ہے، اس کا جو علم ہے وہ ایسی ہے، اس کا کوئی جغرافیہ نہیں۔ اللہ کا دیا ہوا علم، علم قطعی جس کو ہم وحی سے تعبیر کرتے ہیں، اسی کا دوسرا نام دین ہے، اسی کا دوسرا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ اس علم کا کوئی جغرافیہ نہیں، یہ صفت خداوندی سے ماخوذ ہے، یہ صفت خداوندی سے ماخوذ ہے۔ اسلام ایک مکمل دین، مکمل تہذیب، مکمل نظام حیات ہے۔ اس نے زندگی کا کہ تمام جزیات اور کلیات کی تعلیم اس نے جو ہے دی ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو قصہ ہے وہ سب آپ جانتے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتوں کے اعتراض ہوا، اللہ نے امتحان لیا فرشتوں کا بھی، حضرت آدم کا بھی۔ وعرضهم علی الملائکہ وقال انبئونی باسماء ہؤلاء۔ فرشتے جواب تو نہ دے سکے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سب سے پہلے کیا چیز سکھائی؟ وعلم آدم الاسماء کلہا۔ اسماء مسمیات، چیزوں کے نام ہی نہیں بلکہ حقائق۔ علم کہتے ہی ہیں ادراک حقیقت الشیء، کسی شے کی حقیقت کے ادراک کو، اس کو حاصل کرنے کو کا نام علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سب سے پہلے کیا سکھایا؟ علم آدم الاسماء کلہا۔ پھر پورا ہدایت کا پورا نظام دے کر اس دنیا کے اندر ان کو بھیجا گیا۔ ان کی آبادی پھیلتی رہی، ان کی نسلیں پھیلتی رہیں، اور خدا عہد الست کو اور انسان عہد الست کو بھولتا رہا، فراموش کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ امتحان میں ڈالنا تھا اس انسان کو، اس لیے اللہ ہی نے بھلا دیا اس کے ذہن سے کہ ہم وعدے اور معاہدے کر کے خدا سے، عالم مثال کے اندر خدا سے معاہدے کر کے ہم اس دنیا کے اندر آئیں، اللہ نے اس کو بھلوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف علم دیا تھا بلکہ حبل اللہ جس کو قرآن کریم نے کہا ہے، اللہ نے علم کی وہ رسی پکڑائی تھی حضرت آدم کے ذریعے سے، ان کی ذریت کو بھی، ہر انسان کو جس کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، علم کی وہ ڈوری پکڑائی تھی جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا جو ہے بندے کے ہاتھ میں تھا۔ یہ سرا جب ڈھیلا پڑا، جب انسان نے اس سرے کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، وہ دنیا میں گمراہ ہو گیا، دنیا میں راستہ بھول گیا، دنیا میں اندھا ہو گیا، دنیا میں بہک گیا، دنیا میں اپنی حیثیت کو اس نے بھلا دی۔ اس دنیا کا چارج دے کر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا تھا کہ میں تمہیں نائب بنا رہا ہوں نا، جاعل فی الارض خلیفہ۔ سب سے زیادہ محبوب خلیفہ تو آپ ہیں۔ ایک خلیفہ وہ بھی ہوتا ہے، ایک قوم آ رہی ہے، دوسری قوم جا رہی ہے، دوسری قوم جا رہی ہے، اس کے پیچھے ایک قوم آ رہی ہے، وہ بھی خلیفہ ہیں، خلائف ہیں۔ ایک قوم کے بعد دوسری قوم جانشینی کر رہی، لیکن اللہ کے منشا کو پورا کرنے والی جو جماعت اللہ نے بنائی تھی، وہ حضرت آدم کے بعد انبیاء کے جو متبعین تھے، ان کے بعد جو ہے آپ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس میں بھی خاص طور سے آپ ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر، اپنا جانشین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ نائب جو ہوتا ہے، خلیفہ جو ہوتا ہے، وائسرائے جو ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے، وہ مالک نہیں ہوتا۔ بینک کا کیشیئر جو ہے وہ بینک کے پیسے کا جتنے لاکھوں کروڑوں روپے اس کے باکس کے اندر ہیں، اس کا مالک نہیں ہوتا، وہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ اللہ نے ہم کو امانت دار خلیفہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ جب ہم نے اللہ کی دی ہوئی رسی کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ کیوں چھوڑا ہم نے اپنے کو اقتدار ملا تو ہم نے اپنے کو خود مختار سمجھ لیا، ہم نے اپنے کو آزاد سمجھ لیا، ہم نے اپنے کو پاورفل سمجھ لیا، ہم نے اپنے کو اصل سمجھ لیا، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ان خزانوں کے جو دنیا کے اندر بھری پڑی ہیں اس کے مالک ہم ہیں، حالانکہ ہم امانت دار تھے۔ دنیا بگڑ گئی، بہکتی رہی۔ دنیا میں جتنے فسادات ہوئے ہیں دنیا کے اندر، جتنی خرابیاں اور انارکیاں پیدا ہوئی ہیں دنیا کے اندر، ان سب کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنی اصلیت کو، اپنی حیثیت کو انسان بھول گیا، تو بہک گیا اور تباہ ہو گیا۔ یہ جزیرۃ العرب کے رہنے والے عربوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 500 سال کا وقفہ ہے۔ 500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا دنیا کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے۔ آخری بار حرا کی پہاڑی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ اقرا کے ذریعے سے دوبارہ وہ رسی حبل اللہ المتین آپ کو عطا کی گئی، اور آپ کے توسط سے آپ کی امت کو عطا کی گئی، اور پوری نوع انسانیت کو عطا کی گئی، پوری نوع انسانیت کو یہ عطا کی گئی۔ وہاں بھی علمہ علم کی بات تھی اور یہاں بھی علم کی بات ہے، اس لیے کہ علم کے بغیر آپ یہ قدم نہیں چل سکتے، علم کے بغیر آپ کا سفر جو ہے مکمل ہو ہی نہیں سکتا، علم کے بغیر روشنی نہیں مل سکتی، علم کے بغیر حق و باطل کے درمیان آپ فرق نہیں کر سکتے۔ تو پھر جو ہے اتنا غور کرنے کا مقام ہے۔ کوئی بات نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے اندر بتائی گئی، کوئی پیغام نہیں دیا گیا، نہ نماز پڑھنے کو کہا گیا، نہ زکوٰۃ دینے کو کہا گیا، نہ ان کے حالات، اخلاقی حالات کتنے بگڑے ہوئے تھے، وہ تو زندہ لڑکیوں کو درگور کیا کرتے تھے، اس کو روکنے کی بات کہی گئی۔ فساد و انارکی اور غارت گری جو ان کے ملک کے اندر پھیلی ہوئی تھی، ان کو روکنے کی بات نہیں کی گئی۔ جو بات ان سے پہلے لفظ میں کہی گئی وہ اقرا کی بات کہی گئی، پڑھنے کے لیے کہا گیا، علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہ امت اقرا ہے، اس کا ایک نام آپ امت اقرا بھی رکھ سکتے ہیں۔ آج یہ امت اقرا کہاں ہے؟ امت اقرا آج کہاں ہے؟ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق، اس کی جو رپورٹ شائع ہوئی، تو دنیا میں کون سی قوم، کس ملک کے لوگ سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، تو بدقسمتی سے اس کا نام لینا پڑے گا آپ کے سامنے، جو دنیا کی ملعون ترین قوم ہے، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق ایک اسرائیلی جو ہے سال بھر میں 40 کتابیں پڑھتا ہے، امریکہ اور یورپ کے لوگ 35 کتابیں پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا سروے کیا گیا تو جو پرسنٹیج آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان سال بھر میں 6 منٹ پڑھتا ہے، 6 منٹ پڑھتا ہے۔ اس دور میں اور سابقہ دور میں علم کے درمیان جو فرق پیدا کر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ علم کو اس دور کے اندر مبارزت کا، مقابلہ آرائی کا،
ہار اور جیت کا اسلحہ بنا دیا گیا ہے۔ جو علم کے میدان میں آگے ہوگا وہی جیتے گا، جو علم کے میدان میں پیچھے ہوگا وہ شکست خوردہ ہوگا۔ تو علم سے بڑھ کے ایک چیز اور ہے ہمارے سامنے، اور وہ ہے تصور علم۔ خدا کی معرفت کے ساتھ آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو مجرد علم حاصل کرنے کے مقابلے میں آپ کے اندر زیادہ طاقت اور انرجی پیدا ہوگی۔ اور تصور علم کی بہتری کے بعد بھی ایک اور چیز ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے، اور وہ ہے ایمان، یقین اللہ کی ذات پر۔ یہ علم سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے، یہ علم سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے۔ میرے بھائی، مجھے نہیں پتہ، مجھے اتنی دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے، آپ آئے ہیں، آپ کا یہاں داخلہ ہوا ہے، آپ اس وقت کو غنیمت جانیے۔ میں کہا کرتا ہوں یا تو وقت کو سونا سمجھیے، اور سونے کی طرح سے سونا کہ آدمی تو قدر و قیمت جانتا ہے نا، جو قدر و قیمت جانتے ہیں وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے وقت کو یا تو سونا سمجھیے یا سونے میں گزار دیجیے۔ یہ لمحہ پھر زندگی میں پھر نہیں آئے گا۔ وہ تو اللہ نے جو نظام بنایا ہے، ایک منٹ جو گزر رہا ہے، ایک ثانیہ، ایک سیکنڈ جو گزر رہا ہے، یہ دوبارہ تو نہیں آنے والا ہے نا۔ تو آپ اپنے وقت کو کامیاب بنائیے۔ بلسان قومی کے تناظر میں ایک بات میں آپ سے کر دوں۔ 1979 میں جب افغانستان پہ سوویت یونین نے حملہ کیا تھا، اس کے بعد تو میں شعور کے عالم میں تھا، اسی سن میں فارغ ہوا تھا۔ اس کے بعد تو شعور اللہ نے جو کچھ دیا ہے سو دیا ہے، سمجھے؟ تو میں دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر دہائی آتی ہے، اور یہ امید ہوتی ہے خدا کی ذات سے کہ شاید اب کی دہائی جو ہے وہ بہتر ہوگی پہلے سے، اگر ہر دہائی جو آتی ہے وہ پہلے سے زیادہ بری ہوتی ہے۔ دنیا 1979 سے لے کے اب تک بہت تیزی کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہے۔ اور یہ دنیا جس کو آج آپ گلوبل ویلیج سے تعبیر کرتے ہیں، دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے۔ دنیا کے گاؤں بننے کی بات دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول ایک ایسے وقت میں مبعوث ہوئے کہ آپ کے پیچھے کا جو زمانہ ہے وہ قبائلی زندگی گزارنے والوں کا زمانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسلام کے درمیان 3000 سال کا فاصلہ ہے، اور 1500 سال ادھر ہو گیا، 4500 سال، لگ بھگ 5000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے مختلف قوموں میں انبیاء مبعوث ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ پوری کائنات کا آپ کو امام بنا دیا۔ اب ان کی نسل میں بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کا سلسلہ چل پڑا، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے دوسرے فرزند حضرت اسماعیل کی اولاد میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو۔ تو حضرت ابراہیم کے بعد سے یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل یہی نبوت کے وارث ہیں، رہے ہیں۔ تو دنیا 1979 سے لے کر اب تک بہت تیزی کے ساتھ دنیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہے۔ اب دنیا جو ہے ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے، ایک گاؤں بن گئی ہے۔ دیکھیے آپ، یہی وجہ سے ختم نبوت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول کا پیغام اب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کتنی آسانی ہو گئی، اور جب تک کسی نبی کی دعوت موجود ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، اس وقت تک جو ہے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔
سابقہ انبیاء میں سے کسی کی دعوت، کسی کی کتاب ہدایت کی ضمانت اللہ نے نہیں لی تو اس قرآن کی لی، اس امت کے، اس دین کی۔ اللہ نے جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری ایڈیشن کی شکل میں بھیجا ہے، اس کے تحفظ کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے لی۔ جب اللہ نے اس کی ضمانت لے لی تو یہاں تحریف کا کوئی واقعہ پیش آ ہی نہیں سکتا۔ دین کا معاملہ تو بہت آگے کا ہے۔ عربی زبان جو اس دین سے جڑ گئی ہے، اب یہ زبان قیامت تک رہے گی، اس لیے قرآن کے دامن کو اس نے پکڑ لیا۔ تو بے لسان قومی کے تناظر میں میں آپ کو مشورہ دوں گا، دیکھیے ہر آدمی کو جو دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے مستقبل میں، یا تالیف و تصنیف کا کام کرنا چاہتا ہے، اب وہ زمانہ جو ہے وہ رنگ بدل چکا ہے۔ اس لیے مجھ جیسا ون وے قسم کے مولوی ہوں آپ، جامد قسم کے آپ مولوی ہیں، آپ بڑی خدمت نہیں کر سکتے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ عالمی سطح پہ اگر آپ دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو 4 زبانیں جاننی چاہیے۔ مطالعہ تو خیر ہے ہی ہر چیز، علم کے اندر کمال ہونا چاہیے۔ علمی دنیا میں، علمی ماحول کے اندر ہر مشکل کا حل جو ہے صرف جو ہے کثرت مطالعہ ہے۔ ناممکن ہے کہ آپ کا کوئی اشکال جو ہے کثرت مطالعہ کے نتیجے میں جو ہے وہ دور نہ ہو۔ پھر وہ مرحلہ تو آپ کا بعد میں آئے گا نا، کہ آپ اپنے مطالعے کی بنیاد پر کسی مشکل کو حل کریں گے۔ ابھی تو آپ کے سامنے آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کسی مشکل کو بھی حل کر سکتے۔ تو زبان کے معاملے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ تناظر میں جو ہے ہم کو مادری زبان جاننی چاہیے، ہم کو اپنے ملک کی زبان جاننی چاہیے۔ اس میں ہم لوگوں نے بہت دیر کر دی ہے۔ آزادی کے بعد یہ کام ہونا چاہیے تھا ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان، اپنے ملک کی زبان جاننی چاہیے، عربی زبان جاننی چاہیے، اس لیے کہ ہماری دینی زبان ہے اور ہماری مادری زبان بھی ہے۔ مادری زبان اس معاملے میں ایک پاکستانی سفیر ترکیہ گیا تو کہیں کسی پروگرام میں اس کو بلایا گیا، تو اس نے کہا کہ حضرات میں آج آپ کے سامنے جو ہے آپ کی مادری زبان، ہماری مادری، ہم مسلمانوں کی جو مادری زبان ہے اس سے میں آپ کو خطاب کروں۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ سفیر صاحب تو ابھی آئے ہیں، کب انہوں نے ترکی زبان سیکھ لی؟ لیکن جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے عربی میں گفتگو کی کہ بھائی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، اور ان کی زبان جو ہے وہ عربی تھی۔ روحانی اعتبار سے عربی ہماری زبان ہوئی، ہماری ماؤں کی زبان ہے، صحابہ کرام کی زبان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ تو عربی زبان، چونکہ عربی زبان جاننا آپ کے لیے تو فرض عین کے درجے میں ہے، دوسروں کے لیے جو ہے وہ سنت ہو سکتی ہے اور مستحب ہو سکتی ہے، آپ کے لیے فرض عین کی زبان فرض عین ہے۔ اس لیے کہ ترجمہ الگ چیز ہے، ترجمہ قرآن نہیں ہے۔ ترجمان قرآن ہوتا تو ہماری نمازوں میں جو ہے پڑھنا، ترجمے کا پڑھنا جائز ہوتا۔ قرآن پہ غور کرنے کی عادت بنائیے۔ قرآن و سنت یہ دو ہمارے لیے رہنما ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی مادری زبان بھی جانیں، دوسری بات یہ ہے کہ قومی زبان بھی جانیں، سرکاری زبان، تیسری بات یہ ہے کہ عربی زبان جانیں، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل زبان آپ جانیں، کوئی انٹرنیشنل زبان آپ جانیں۔ علم کی دنیا بہت گہرے سمندر کی طرح سے دنیا میں پھیل گئی ہے۔ خشکی کا علاقہ جو ہے وہ 29% ہے، اور دنیا میں پانی جو ہے وہ 71% ہے۔ تو پانی کی تو دنیا میں کثرت ہے، ایسی ہی جو ہے علم پھیل گیا ہے دنیا کے اندر، ہم لوگ کو معلوم بھی نہیں، ہم لوگ کو معلوم بھی نہیں۔ یورپ کی تاریخ ابھی 300-400 سال کی تاریخ ہے، اور ان کے ہاں جو ہے قانون کی کتابوں کی آپ ان کی جلدیں دیکھیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے آپ، اتنی ساری کتابیں قانون کی
قانون کی جو ہے ہزاروں میگزین سائنس کے نکل رہے ہیں، لیکن 57 اسلامی ملکوں کے اندر آپ کو کہیں بھی جو ہے یہ چیز نظر نہیں آئی۔ سائنس ٹیکنالوجی ہم لوگ کہتے ہیں، منہ بھر بھر کر کہتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے سننے میں، ہمارے آپ کے کرنے کا یہ کام نہیں۔ آپ کو اس علم کے اندر کمال پیدا کرنا ہے۔ آپ نے آپ کا چوائس فرمایا، استفا فرمایا ہے، وَاصْطَفَاكُمْ، مسلمانوں میں آپ کا اللہ نے استفا فرمایا ہے، اور اللہ کسی کا استفا فرماتا ہے، کسی کا انتخاب کرتا ہے تو وہ کسی حکمت کی وجہ سے کرتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ آپ سے کوئی نہ کوئی دین کا بڑا کام لے گا وہ، اس لیے آپ اس نے زن بھی رکھی اللہ کے ساتھ، اور یہ سمجھیے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ جو ہے خیر کا معاملہ کیا، لیکن اس کے لیے میرے بھائی ابھی تک دنیا میں کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی کہ علم کو جو ہے وہ مشروب بنا کر آپ کے حلق کے اندر انڈیل دیا جائے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے جفا کشی کرنی پڑے گی، اس کے لیے کثرت مطالعہ کا اپنے کو عادی بنانا پڑے گا۔ موبائل بھی اگر آپ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، ڈیجیٹل موبائل، تو اس میں بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ۔ وہ تو سارا جہان کا کتب خانہ ہے جو چھوٹی سی مشین کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ آپ کو اس نے جو ہے اس کتب خانے نے آپ کو اس سے فارغ کر دیا ہے۔ پہلے ایک حدیث کے حوالہ ڈھونڈنے کے لیے کتنا پاپڑ بیلنا پڑتا تھا، اب سب آپ کے سامنے۔ ایک آیت کریمہ کی تفسیر ڈھونڈنے کے لیے کتنی کتابوں کو کھولنا پڑتا تھا، وہ سب آپ کے اس میں جو ہے گوگل کے اندر موجود ہے۔ تو اگر آپ اس مشین کو استعمال کرتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، اسی سے فائدہ اٹھائیے، لیکن مراجع کی طرف جو ہے کتابوں کی طرف ضرور رجوع کیجیے۔ میں انہیں گزارشات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، شاید وقت زیادہ ہو گیا ہے، اور آپ کو بس یہی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو وقت آپ کو یہاں سال 2 سال 4 سال 3 سال کا ملا ہوا ہے، اس کو قیمتی بنائیے، تب آپ باقیمت بنیں گے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ چائنا یا ہندوستان جیسے ملک جہاں کی آبادی بے تحاشا ہے، یہاں جو ہے 1.5 ارب کے قریب آبادی ہونے جا رہی، یہاں تو کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے، تو متوسط درجے کی صلاحیت رکھنے والوں کو دنیا نہیں پوچھتی۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم کسی بھی چیز میں کمال پیدا کر دو۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے کاتب کی ضرورت پڑتی ہے، اس زمانے میں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی کتابیں، خطاط جو ہے وہ کتابت کرتا تھا، کہتے تھے کہ خطاط کی مجھے بڑی ضرورت پڑتی ہے، میں اس کے نخرے برداشت کرتا ہوں۔ ایک کاتب صاحب آئے نئے، تو ان سے پوچھا گیا حضرت کیا معمولات ہیں آپ اور کہاں بیٹھنا پسند کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسی جگہ چاہیے جہاں آدھی دھوپ ہو آدھا سایہ ہو۔ بہت غور کیا گیا تو معلوم ہے کہیں ان کو سائے میں بٹھایا جائے تو دھوپ آ جائے گی، دھوپ میں بٹھایا جائے تو سایہ آ جائے گا۔ تو یہ طے ہوا کہ صاحب یہاں پہ ایک نیم کا درخت تھا، یہ سلیمانیہ کا جو گیٹ ہے اس کے سامنے سڑک کے ادھر نیم کا بڑا سا درخت تھا، تو وہاں پہ کچھ لوگ رہتے بھی تھے۔ یہ ہوا کہ اس کے سائے میں جو ہے ان کو بٹھا دیا جائے تو دھوپ بھی رہے گی اور درخت کا سایہ بھی رہے گا۔ تو مولانا یہ واقعہ سناتے تھے کہ بھائی تو آدمی کو ہم محتاج ہیں خطاط کے، تو اس کے ہر نخرے برداشت کرنے پڑیں گے نا۔ تو آپ اگر کمال پیدا کر لیں اپنے اندر تو دنیا آپ کے نخرے برداشت کرے، مگر اس وقت جب وہ یہ معلوم کر لے یہ تو بڑے کام کا آدمی ہے۔ میرے بھائی میں انہیں گزارشات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے نہیں پتہ کہ کوئی مفید چیز میں آپ کو بتا سکا کہ نہیں بتا سکا، سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آپ مدرسے میں ہیں، ایک دینی ادارے میں ہے، یہ دینی ادارے صحابہ کرام میں انصار و مہاجرین جتنے تھے سب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، صفہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ خلفائے راشدین کے طرز کی حکومت قائم ہو جائے نا آج، تب بھی جو ہے ان مدرسوں کی ضرورت ہے، تاکہ جس طرح سے ہمارے جسم کے اندر خون رواں دواں رہتا ہے، یہ تو ہے نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ کھا لیا تو کام چل جائے گا، تو روز 3 مرتبہ کھانا پڑتا ہے تب خون بنتا ہے۔ اسی طرح سے خلفائے راشدین کے طرز کی کوئی حکومت قائم ہو جائے تب بھی ان مدرسوں کی ضرورت ہے۔ اور کوئی ایسا اسلامی ملک ہے جو برائے نام اسلامی ملک ہے، وہاں بھی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا اسلامی ملک ہے جہاں پہ اسلامی قانون نہیں چلتا، وہاں اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور ہم لوگ جس طرح کے ملک میں رہتے ہیں، یہ سیکولر ملک ہے، یہاں گورنمنٹ آپ کے دین کا تحفظ نہیں کرے گی، وہ ڈیمیج کرے گی آپ کو۔ تو بدقسمتی سے 14 سے ایسے حکمراں آ گئے ہیں جو ہم کو اندر سے چوٹ پہنچا کر ہم کو پسپا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایسے میں آپ کو اپنے دین کا تحفظ کرنا پڑے گا۔ اس لیے ان مدرسوں کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب یہ آخری مورچہ ہے۔ حضرت مولانا علی میاں نے اصطلاح دی تھی کہ مدرسے اسلام کے قلعے ہیں، یقیناً قلعے ہیں، لیکن مقابلہ آرائی کے میدان میں یہ آخری مورچہ ہمارے پاس رہ گیا ہے۔ اس میں اگر ہم شکست کھا گئے تو نہیں کہہ سکتے کہ اس ملک کا یا دنیا میں کسی بھی ملک کا جہاں مدرسے نہ پائے جاتے ہوں کیا حشر ہوگا۔ بس آپ یہ تصور کر لیجئے کہ 57 کے بعد جو مدرسے قائم ہوئے ہیں، انہی مدرسوں نے ہمارا تحفظ کیا ہے، ہمارے دین کو باقی رکھا ہے۔ یہی مدرسے مرکز ہیں، یہیں سے جو ہے تحریکوں کو، جماعتوں کو، دعوتی اور تبلیغی کام کرنے والے لوگوں کو افراد ملتے ہیں۔ اس لیے یہ منبع و مرکز ہیں، اور ان کا ہونا فرض عین کے درجے میں ہے سے کسی بھی سیکولر ملک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں ہر طرح کی سہولتیں جو علم آپ کا تقاضا کرتا ہے، وہ ساری سہولتیں آپ کو مہیا کر دی گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے اپنے تعلق کو کتنا مضبوط بناتے ہیں آپ۔ اس کے لیے جو ہے نماز ایک مومن کے لیے پوری زندگی کی تربیت گاہ ہے۔ اور چیزوں میں تساہل کریں تو کریں، نماز میں تساہل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم اجعل صباحنا صباح الصالحین واجعل مساءنا مساء المستغفرین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔